السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدوس۔ دوستو، اگر آپ سچائی، دلیل اور غیر جانبداری کے قائل ہیں اور بات کے ساتھ ٹھوس حوالہ جات پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، اس مہینے بین الاقوامی سیاسی منظرنامے میں کچھ اہم سرگرمیاں سامنے آئی ہیں جن کا اثر مستقبل قریب میں ہونے والا ہے۔ ایک اہم پیش رفت اس حوالہ سے G7 کا اجلاس ہے جو کہ 11 سے 13 جون کو ہوا۔ یہ گروپ دنیا کے 7 امیر ممالک پہ مشتمل ہے۔ اس گروپ کے اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ گروپ دنیا کی کل دولت کا 60% رکھتا ہے اور 2019 کے اسٹیٹسٹا کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی معیشت کی کل پیداوار کا 32% پیدا کرتا ہے، لیکن ان ممالک میں دنیا کی کل آبادی کا محض 10% لوگ آباد ہیں۔ دوستو، 1960 کی دہائی میں معاشی مشکلات اور 1973 میں عرب ممالک کی طرف سے تیل کی بندش پر ترقی یافتہ مغربی ممالک نے معاشی تعاون کے لیے اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1975 میں پیرس کے قریب رمبولے میں اس کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ اس وقت یہ محض 6 ممالک پہ مشتمل گروپ تھا، جن میں جرمنی، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، جاپان اور اٹلی شامل تھے۔ 1976 میں کینیڈا کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اور اس طرح G6 کو کینیڈا کی شمولیت کے بعد G7 کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہ سرد جنگ کا دور تھا جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سابقہ سوویت یونین میں جنگ اور چھوٹے بڑے تنازعات کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا۔ اس لیے یہ اتحاد امیر مغربی ممالک کو درکار معاشی تعاون کے لیے اہم سنگ میل تھا۔ سال 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گئی اور سرد جنگ کا اختتام ہو گیا، جس کے نتیجہ میں رشین فیڈریشن معرض وجود میں آئی۔ 1998 میں روس کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ روس کی شمولیت کے بعد G7 G8 میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن 2014 میں روس کے سیاہ سمندر کی طرف موجود کرائمیا پہ قبضے سے روس پہ معاشی پابندیاں لگا دی گئیں اور اس گروپ سے نکال دیا گیا۔ یوں یہ گروپ دوبارہ G7 رہ گیا۔ اس سال ہونے والا اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 47واں سمٹ تھا۔ اس کی میزبانی یونائٹڈ کنگڈم نے ایک خوبصورت مقام کارنول کاربس بے میں کی۔ اس سمٹ میں کئی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اتحاد کی علامت کے طور پر خوش و خرم تصاویر بھی بنوائی گئیں۔ جون 11 سے 13 تک جاری رہنے والے اس سمٹ کے اختتام پہ ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس اعلامیہ کے چیدہ نکات پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک عمومی تجزیہ بتا دوں۔ یہ اعلامیہ دراصل امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈپلومیٹک کامیابی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں USA آئسولیشن یعنی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ یورپ کے ساتھ بھی کئی معاملات پہ تنازعات جنم لینے لگے تھے۔ ان تنازعات میں ماحول کی تبدیلیوں، تجارتی ٹیرف اور دیگر اہم معاملات جیسے کہ نیٹو پہ اخراجات پہ بھی تنازع جنم لے چکا تھا۔ CNN کے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ USA کا گلوبل پولیٹکس پہ اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو بائیڈن کے جنوری 2021 میں حکومت سنبھالتے ہی امریکہ نے اپنی کوششیں تیز کر دیں، جس کا تذکرہ جو بائیڈن نے G7 کی پریس کانفرنس میں بھی کیا۔ یہاں یہ بات اس لیے بھی قابل غور ہے کیونکہ مشترکہ اعلامیہ میں زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن کی چاہے سمبولک ویلیو ہی کیوں نہ ہو وہ USA کے مفاد کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس طرح سے منجے ہوئے سیاستدان جو بائیڈن کی ڈپلومیسی اپنے رنگ دکھانے لگی ہے۔ یہ جوائنٹ کمیونیکے 25 صفحات پہ مشتمل ہے جس میں کئی ایک بین الاقوامی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں میانمار میں ملٹری کا کردار اور مارشل لا، ماحولیاتی تبدیلیاں، مشرق وسطیٰ، کورونا کی وبا کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ میں 3 اہم پہلو جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ چائنا پہ تجارتی اور انسانی
حقوق کے حوالہ سے تنقید کی گئی ہے۔ چائنا کے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں B3W بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کا قیام اور پھر رشیا پہ تنقید بھی کی گئی، لیکن جب رشیا کی بات کی گئی تو جو بائیڈن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم رشیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ رشیا کے معاملے میں اگلے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دراصل امریکہ کیا چاہتا ہے۔ چائنا پہ کھلے الفاظ میں کہا گیا کہ چائنا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ صوبہ شنجیانگ میں مسلم آبادی پر ظلم و ستم کی بات بھی کی گئی۔ ساؤتھ چائنا سی جو چائنا کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے پہ بھی روشنی ڈالی گئی اور چائنا پہ زور دیا گیا کہ وہ تنازعات حل کرے۔ تائیوان اور چائنا کے مابین تنازع میں تائیوان کی حمایت کا اعلان کیا گیا اور ہانگ کانگ کی چائنا سے آزادی کے معاملے کو اٹھایا گیا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ چائنا پہ الزام لگایا گیا کہ چائنا تجارت میں شفافیت سے کام نہیں لیتا اور چائنا پہ مغربی ٹیکنالوجی یعنی انٹلیکچوئل رائٹس کی چوری کا بھی الزام لگایا گیا۔ اس جائنٹ کمیونٹی میں B3W یعنی بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے پروگرام کا بھی اعلان کیا گیا، جس کے تحت باری رقم لگ بھگ $40 ٹریلین مختص کی گئی ہے۔ یہ پروگرام دراصل چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے کے لیے ہے۔ اس پروگرام کی خصوصیات بتائی گئیں کہ ہم ویلیو ڈریون کریں گے، انویسٹمنٹ میں ہائی سٹینڈرڈ رکھیں گے۔ یہ باتیں دراصل چائنا کی طرف اشارہ تھی، جس پہ USA پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ چائنا کی اوور انویسٹمنٹ ایک ڈیٹ ٹریپ ہے، یعنی قرضوں کا ایک گرداب ہے۔ تجزیہ نگاروں نے سری لنکا کی بندرگاہ ہمبنتوتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ USA کی مراد یہ بندرگاہ ہے جسے سری لنکا کو قرض اور اس پہ سود نہ ادا ہونے کی وجہ سے چائنا کے حوالے کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات پہ زور دیا گیا کہ چائنا کے شہر ووہان کے حوالہ سے تحقیقات کی جائیں کہ کرونا وائرس ایک لیب لیک تھا یا کہ ایک فطری وبا تھی۔ بات صرف یہاں تک نہیں رہی، چائنا کے انڈو پیسیفک میری ٹائم معاملات کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ چائنا کی فارن منسٹری نے اس پہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ دور جا چکا ہے جب ایک ملک یا چھوٹا گروپ پوری دنیا کے معاملات چلاتا تھا اور ان الزامات کو چائنا کے معاملات میں براہ راست مداخلت سے تعبیر کیا اور چائنا کے امیج کو مسخ کرنے کی ایک کڑی کہا۔ دوستو مغربی غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ شاید USA بہت جلد B3W کے لیے انتظامات نہیں کر سکے گا، کیونکہ USA کے اندر کاروبار میں کافی مندی ہے۔ B3W کے لیے کوئی روڈ میپ ابھی تک وضع نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے لیے یہ اعلامیہ بالخصوص B3W آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مشکلات کھڑی کرے اور اپرچونٹیز بھی لے کے آئے، کیونکہ امریکہ میں حال میں ہونے والی دا US اسٹریٹجک کمپٹیشن ایکٹ 2021 کے نام سے قانون سازی میں CPEC کے حوالے سے قرضوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، جس کی پاکستانی حکام نے نفی کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کے حریف بھارت کو G7 میں مہمان ملک کے طور پر مدعو کیا گیا تھا، جس سے یہ خدشہ بڑھتا ہے کہ B3W میں شاید زیادہ رول بھارت کو دیا جائے گا تاکہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن پہ ایک گہری ضرب لگے گی جسے پاکستان کو سوچنا پڑے گا اور پھر پالیسی الٹرنیٹو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں یہ بات مزید کھل کے سامنے آئے گی کہ اس معاملہ میں چیزیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور مغرب بالخصوص USA اور مشرق بالخصوص چائنا کس طرف چلتے ہیں۔ کیا ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہوا جاتا ہے یا ڈائلاگ سے معاملات کو حل کر لیا جائے گا؟ دنیا اس وقت کسی قسم کے ایڈونچرزم کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ باہم افہام و تفہیم سے معاملات کو دنیا میں امن اور ترقی کے لیے نپٹایا جائے۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالقدوس کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نئی معلومات اور تجزیے کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔